ہوتا ہے یقیناً. تو اسلام نے ایک بیمار کی عیادت کا جو مقام بیان فرمایا ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کا ثواب بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ ایک بیمار کی عیادت کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا. ہمارے معاشرے میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر شخص اپنے ہی کاموں میں مصروف ہے، اور دوسرے کے لیے وقت نکالنا یا اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنا یا مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کا اب تقریباً کوئی لحاظ پاس نہیں ہے. اور بہت زیادہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز صرف اپنے ذاتی مفادات پر ہی مبنی ہیں. دیکھیے کہ ہم انسان ہیں، بحیثیت انسان ہم الگ اور منفرد ہو کر کہیں جنگل میں کہیں الگ جا کر زندگی نہیں گزار سکتے. انسانوں کو انسانوں ہی سے انسیت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی وہ زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی خوشی میں بھی شریک ہوں اور ایک دوسرے کے غم میں بھی شریک ہوں. یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ خوشی میں تو آپ شریک ہو جائیں، غم میں آپ بھول جائیں. ان غموں میں سے ایک غم انسان پر بیماری کا آ جانا ہوتا ہے، اور بیماری میں انسان کو بیماری کے ساتھ ساتھ مالی وسائل کا بھی سامنا ہو جاتا ہے. ایک تو وہ بیمار ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے مالی وسائل بھی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے دین اسلام نے خاص کر یہ حکم دیا کہ جب تمہارا کوئی ساتھی بیمار ہو جائے، چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ تم جا کر اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کی داد رسی کرو، اور اس کے پاس جا کر اس طرح کی کلمات ادا کرو جس سے اس کا حوصلہ بلند ہونے لگے اور وہ سمجھے کہ یہ بیماری کوئی چیز نہیں ہے، میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. اور جب بندہ گھر سے چلتا ہے نا اس کام کے لیے کہ میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ واپس لوٹ کے نہیں آتا تب تک وہ جنت کے باغوں میں رہتا ہے. سبحان اللہ. وہ ہے کہ وہ اس وقت سارے کا سارا اس کا جو وقت گزر رہا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں گزر رہا ہے. سبحان اللہ. اور مولا کائنات نے تو جو بات ارشاد فرمائی ہے، اگر ہمارے ناظرین اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں تو میرے خیال کسی بھی مریض کی عیادت کو نہیں چھوڑیں گے. وہ اس سے ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور یہ معاملات بھی حل ہوں گے اور اس اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے. کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے چل پڑتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی شام کو چلا جاتا ہے تو فرشتے شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر سے باوضو ہو کر ثواب کی نیت سے نکلتا ہے کہ جاؤں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کر کے آ جاؤں، تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی مسافت دوری عطا فرما دیتا ہے. یعنی وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب چلا جاتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ذرا چھوٹے بڑے کا فرق بھی آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے عملی نمونہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار ہے اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات ہیں. حضور علیہ السلام کی ذات سے بڑی اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے آپ کا ہے. حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود اپنے اصحاب کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا